اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، کیونکہ یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دے۔ سوچو بھی نہیں، اس پارٹی کا، اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، جمعرات کو بھی آئیں گے، الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، ہر بار آئیں گے، اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کب تک ہم محمد بن قاسم کا انتظار کریں گے، کب تک ہم طارق بن زیاد کا انتظار کریں گے؟ کیوں نہ ہم خود محمد بن قاسم بن جائے، کیوں نہ ہم طارق بن زیاد خود بن جائے؟ ہم سب نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ عمران خان صاحب اگر 76-77 سال کی عمر میں جیل میں میرے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، اپنے جسم، اپنے وجود سے، اپنی قید کے ذریعے میرے اور آپ کا حوصلہ بن رہا ہے، حقیقی آزادی کے لیے وہ ہم سے قربانی نہیں لے رہا بلکہ اپنی ذات سے وہ قربانی دے رہا ہے۔ اگر 76 سال کی عمر میں وہ میرے اور آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کھڑے ہوں گے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں میرے نوجوانوں کی طرف، اس کو امید صرف اور صرف اپنے عوام سے ہے کہ میری عوام آئے گی، اور اس کو پختہ یقین ہے کہ اس کی عوام عمران خان کو نہیں چھوڑے گی، اور ہمارا ایمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو نکالیں گے بھی، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اپنے لیڈر کو نہ ان کو تنہا چھوڑیں گے اور نہ ان کی فیملی کو تنہا چھوڑیں گے۔ ہم چٹان کی طرح انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑیں گے۔ آپ کرتے رہیں، اور ایک برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم برداشت کر رہے ہیں صرف اور صرف آئین اور قانون کے لیے۔ جس دن یہ پردہ ہم نے پھاڑ دیا نا تو اس کے بعد ہمیں یاد ہے وہ مریم رواز جو پتھروں کے ساتھ آئی تھی کورٹ کے سامنے، یہ پتھر ہم بھی لے کے آ سکتے ہیں، یہ لوگ ہم بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 80% اس ملک کے لوگ ہیں۔ جس دن ہم نے کال دی نا، پھر یہ نہ کہنا کہ ادھر یہ لاکھوں لوگ کیوں آ گئے ہیں، لیکن بار بار یہ فیملی ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ ادھر زیادہ تعداد میں نہ آئیں۔ پھر ہم پتھروں کے ساتھ آئیں گے، پھر آپ نے یہ گلہ نہیں کرنا۔ پہلے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ایسے چوک کو فی الفور معطل کیا جائے۔ وہاں پہ جتنے بھی پنجاب پولیس کے اہلکار جنہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی ایس پی کو، ان کو بھی وہ کرے۔ جو ایسے چو ہے اعزاز، اس نے چند ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کے اوپر مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور میں پختون بھی ہوں، اور میں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ جب ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی، میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں، گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں۔ انہوں نے وہاں پہ پہلے ہمیں سائڈ پہ کیا، ہمیں گھسیٹا، ہمیں دھکے دیے، ہمیں وہاں پہ مار پیٹ کی گئی، اور ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا، اور ہم نے ان کو بولا بھی کہ اگر مرد کے بچے ہو، تمہارے میں مردانگی ہے تو یہ وردی اتار کے آؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ لیکن تم نے وردی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ وردی تم نے پہنی ہے، اور تم ادھر آ کے بدماشی کرتے ہو، اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، کیونکہ یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہے، ورنہ پنجاب پولیس ہم جب آتے ہیں پروٹیسٹ میں پھر نظر نہیں آتے، پھر بھاگتے ہیں، پھر راستے چھوڑ دیتے ہیں، اور بار بار یہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کرتی بھی ایسے اس لیے ہے کہ یہ پنجاب کے اندر نہ آئیں۔ لیکن یاد رکھو مریم نواز، پنجاب عمران خان کا ہے، پنجاب آپ کا نہیں ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کیا، آپ کی پوری پارٹی کو ریجیکٹ کیا، اور پنجاب جو ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور میں خان صاحب کی بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل میں آئسولیٹ کر دے اور آپ کو باہر آئسولیٹ کر دے۔ ہم ہر دفعہ، آپ اب تک ہمیں منع کر رہی تھی بار بار کہ آپ لوگ نہ آیا کریں، آپ لوگ نہ بیٹھا کریں، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں منع نہیں کرنا۔ ہم آئیں گے، اگر آپ ساری رات بیٹھیں گے، ہم ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے، اور بڑی تعداد میں اس کے بعد آئیں گے۔ یہ بار بار علیمہ آپا ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ نہ آئیں، آپ لوگ چلے جائیں، تو اکثر اوقات تو ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حسان جیل کے اندر، میں حسان نیازی کو پیغام دیتا ہوں کہ حسان، آپ کی والدہ میری ماں ہے،
آپ کی ماں میری ماں ہے, ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. انہوں نے آپ کی ماں کے اوپر جو انہوں نے بدتمیزی کی کل, میں انتہائی زیادہ غصہ ہوں, کیونکہ جو دوپٹہ کھینچا گیا ان کا, جو بال کھینچے گئے, ہمیں ان چیزوں کا بڑا غصہ ہے, کیونکہ حسان شاید آج بڑا خفا ہوگا. یہ ہم اکیلے کے اوپر نہیں ہیں. میں 58,000 ووٹ لے کے آیا ہوں, یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے, یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے, عبدالسلام صاحب ووٹ لے کے آئے. میں 4 کروڑ اسمبلی کا نمائندہ ہوں, میں ایک صوبے کے حکومت کا وزیر ہوں. یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے, 4 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے. پھر ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھ کے, اسلامی معاشرہ ہے, مشرقی معاشرہ ہے, یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے, ان کو گھسیٹ رہے, ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک 2 ٹکے کا ایس ایچ او, کیا نام ہے اس کا, اعزاز, 2 ٹکے کا ایس ایچ او, اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن نورین آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں تھوڑا ایم پی اے شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو, پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہارے یہ وردی جو ہے نا, اور جو اس سے اوپر وردی ہے, جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو, وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں, عورتیں, وکلا, الیکٹڈ لوگ, تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے, اور بچے بھی, 3-4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر کے پی اسمبلی سے بھی بات کروں گا, میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے آئیں, ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئیں. لیکن اگر یہ روش رہی, یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ, 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا, تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ, حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہیں پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے, پھر شاید آپ کی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں, جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے, ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے, بہنیں نہیں ملیں گی, سوچو بھی نہیں. اس پارٹی کا, اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے, ہم بار بار آتے رہیں گے, بار بار جائیں گے, بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, جمعرات کو بھی آئیں گے, الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے, ہر بار آئیں گے, اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. جس طرح اٹھایا گیا اور جس طرح خان صاحب کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا, کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ آگے اس طرف لے کے جا رہے ہیں معاملات کو کہ پھر کیا ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بالکل بے ربط ہو کے نکل پڑیں اور جس کے سامنے جو آئے وہ کرے. جو کچھ رات پولیس نے کیا ہے, بے شک آپ لوگ وہ نہیں دکھا سکتے تھے, آپ لوگوں کے کیمرے بھی بند کروا دیے گئے تھے. آپ اس وقت میں دیکھ رہا تھا, کوئی بھی وہاں پہ موجود لوگ جتنے بھی تھے, کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان سین کو کیپچر کر سکے. لیکن 1-2 ویڈیوز ہیں جس میں خان صاحب کی فیملی کے ساتھ شدید قسم کی مس ہینڈلنگ کی جا رہی تھی. کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ اس وقت ملک میں سخت ترین اور کوئی جمہوریت نہیں ہے اگر ممبران پارلیمان, وکلاء اور دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کی فیملی محفوظ نہیں ہے اور ان کے ساتھ اس طرح بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے.
تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ ملک پھر ایسے چلتا رہے گا؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو اس ڈگر پہ چلا کے کتنا ٹائم اور سروائیو کر سکتے ہیں؟ بے شک کسی کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، لیکن وہ 27ویں ترمیم انہوں نے پاس کروا لی، وہ 28ویں بھی کروا لیں گے، وہ تو ان کی جو مرضی ہے کرواتے جائیں گے. لیکن خان صاحب کو انہوں نے تنہا کیا ہوا ہے. ہمیں شدید کنسرن ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے خان صاحب کے بارے میں، نہ ان کی فیملی کو، نہ ان کے ورکرز کو، اور کسی شخص کو. وہ شخص 80% لوگوں سے بھی زیادہ کا نمائندہ ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں. آپ نے اس کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. آپ اس کی فیملی کے ساتھ روڈ پر ظلم کر رہے ہیں. اور تھا کیا کہ خان صاحب کی فیملی اور ہم سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور روڈ بھی رواں دواں تھا، کوئی ایسے نہیں کہ کوئی ٹریفک بلاکیج تھی، بات چیت چل رہی تھی. اور وہ اس وقت بات چیت، ایک کوئی شخص آیا ہوا تھا، وہ علیمہ آپا سے گفتگو کر رہا تھا، اور پیچھے سے وہ اعزاز نامی وہ 14ویں گریڈ کا SHO، اس نے کہا اٹھو بس بہت ہو گیا. اور وہ ٹوٹ پڑا، اور اس نے ہمارے MNAs MPs کو اٹھا کے مارا، ان کو ہمیں گاڑیوں میں بند کیا. اور پھر خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان عورتوں نے جو مس ہینڈلنگ کی، وہ گلناز نام کی ایک عورت جو SHO ہے یا سب انسپیکٹر ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، جو کچھ اس نے کیا، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، اور یہ پاکستانی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. میں ایک دفعہ بات کرتا ہوں ان کو کہ بے شک آپ نے بہت ظلم کر لیا ہم پہ، لیکن جو کچھ رات ہوا ہے، اگر وہ سارا کچھ پاکستان کی عوام دیکھ لیتے، اور یہ میڈیا کاش وہ دکھا سکتا ہوتا، اور یہ ساری ویژول سامنے آ چکے ہوتے، تو آج اس ملک میں نقشہ ہی تبدیل ہوتا، اور لوگ نہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے. میں بالکل نہیں بتا سکتا، نہ مجھ میں وہ ہمت ہے بتانے کی کہ ایک ہمارے لیڈر کی فیملی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، پھر عام عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں. سب سے بڑی بات کہ میں نے پہلی دفعہ آپ دیکھا ہے، مجھے 20 سال ہو گئے وکالت میں، کہ ایک ہی پریزن میں ہم مردوں اور عورتوں کو، ہماریوں کو بند کیا گیا. کبھی بھی میں نے 20 سالوں میں نہیں دیکھا کہ ایک پریزن وین میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، اور ان کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہو. اور جس طرح وہ فاطمہ ہماری بہن کو مردوں نے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا، اور جس طرح باقی تابش اور نادیہ کو اٹھا کے ڈالا گیا، اور ایک اور ہماری بہن تھی، وہ ان کا نام میں بھول رہا ہوں، جس طرح ان کو اٹھا کے سائرہ، ہمارے MPA صاحب کو جس طرح ڈالا گیا، عبدالسلام صاحب کو، یہ ساری باتیں ناقابل برداشت ہیں. میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں مریم کو اور مریم کو لانے والوں کو کہ یہ اب ہمارا سچویشن پوائنٹ آ چکا ہے. اگر آپ ان اوچھت کنڈوں سے باز نہ آئے تو ہم بالکل اب اور برداشت نہیں کریں گے، اور بالکل ہم ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں انشاءاللہ بہت جلد نکلیں گے، اور یہ نظام جو ظلم اور جبر کا ہے اس کو بدلیں گے. مولا کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا، اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام بہت جلد ختم ہونے والا ہے.